بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میخائل تال اور میخائل بوٹونک کا جو چیس چیمپئن شپ 1960 کا میچ تھا، اس کی گیم 1 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس گیم کو دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب تال ورسز بوٹونک 1960 میں میخائل تال خود کتاب کی ابتدا میں کچھ بیک گراؤنڈ دیتے ہیں اس میچ سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنی ہے، تو جب وہ موقع آتا ہے تو یو ریئلائز، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف میچ کھیلنے سے زیادہ چیس کھیلنے کی تمنا تھی میخائل تال کو۔ وہ اپنے لحاظ سے اسپیسیفکلی یہ بات کر رہے ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا، میں نے یہ سمجھا اور مجھے یہ پتہ چلا اور ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوا کہ مجھے میچ سے بھی زیادہ، ورلڈ چیمپئن شپ میچ سے زیادہ چیس کھیلنے کی خواہش، چیس کے لیے میری پیاس ہے، چیس کھیلنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ وہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ ٹورنامنٹ جس کو کھیل کے وہ کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ کہتے ہیں، جو چیس چیمپئن شپ سے پہلے، اب تو خیر رولز ڈفرینٹ ہیں، اور جب آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ میچ کے لیے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بہت سے بکھیڑے، اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا۔ زورخ کا بڑا مشہور ہے، جس پہ برانسٹین نے اپنی کتاب لکھی، زورخ انٹرنیشنل۔ تو اسی طرح ریگا میں میرا خیال ہے یہ ہوا تھا، جو کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ ہے، جس میں میخائل تال نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے اور میخائل بوٹونک کے چیلنجر بنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹورنامنٹ کھیلنے کے بعد میری جو انرجی تھی وہ بالکل ڈپلیٹ ہو چکی تھی، اور 1 مہینہ تھا میرے پاس پریپیئر کرنے کے لیے بوٹونک کے ساتھ میچ کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 جہتیں ہوتی ہیں جب آپ چیمپئن شپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے، اور ٹورنامنٹ میں اور میچ میں بہت سے ڈفرینسز ہیں، بہت سے فرق ہیں، اور اس میں سے جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ کہ اپوننٹ ایک ہوتا ہے۔ جب آپ ٹورنامنٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے ویریڈ اسٹرینتھ کے مختلف یعنی لیول کے کھلاڑی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی پیئرنگ ہوتی ہے، لیکن جو ورلڈ چیمپئن شپ میچ ہوتا ہے اس میں تو ظاہر ہے ایک کھلاڑی آپ کے سامنے ورلڈ چیمپئن ہے جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو وہ 3 جہتیں ہیں جس کے حوالے سے آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پہلی جہت تو ہوتی ہے چیس کی، آبویسلی اپنی، یعنی اوپننگ وغیرہ کی پریپریشن۔ دوسری ہوتی ہے سائیکولوجیکل پریپریشن، اور تیسری ہوتی ہے فزیکل پریپریشن۔ جو چیس پریپریشن ہے اوپننگ تھیوری کی، وہ آپ کو کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ظاہر ہے ہر ڈیکیڈ میں، بلکہ ہر سال اب تو اوپننگ تھیوری کے اندر اضافے ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اگر ہم ڈیپ اسٹڈی کریں چیس کی اور چیس اوپننگ کی ہسٹری کی، کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں ایک لائن تھی اوپننگ کی جو کہ کھیلی جاتی تھی، پھر اس کے بعد انالیسیز کے بعد بہت سے انالیسیز ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ جو لائن جو آپ کھیل رہے ہیں اس کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور اس سے آپ ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتے ہیں، تو وہ لائن آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، اس کی جگہ کوئی اور لائن لے لیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کنگز گیمبٹ ایک ایسی اوپننگ ہے جو بہت مشہور تھی ایک زمانے میں، اور اوائل کے زمانے میں شطرنج جو شروع میں کھیلی جاتی تھی، آپ سمجھ لیں کہ رومانٹکس کے پیریڈ میں، اس زمانے میں بھی بہت مشہور تھی۔ اس کے بعد بابی فشر نے اس کے اندر بہت زیادہ تحقیق کر کے اور بہت زیادہ انالیسس کر کے 1-2 چالیں ایسی متعارف کروائیں، اسپیشلی فالک بیر گیمبٹ کو پاپولرائز کیا، جس کے بعد وہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا کنگز گیمبٹ، کیونکہ اگر فالکس بیر گیمبٹ آپ کنگز گیمبٹ کے اگینسٹ ڈپلوائے کریں، یعنی آپ ریفیوٹ کریں بائی گیونگ اے گیمبٹ لائن آف یور اون،
تو وہ جو کنگز گیمبٹ کا جو ایڈوانٹیج نارملی ہوتا ہے وائٹ کو، وہ نہیں رہتا وائٹ کے پاس، تو وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جب آپ چیمپئن شپ میچ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو آپ کو اوپننگ بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہے اور اوپننگ بہت زیادہ سوچنی پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ میخائیل تال کہتے ہیں کہ دوسری جو جہت ہے تیاری کی، پریپریشن کی چیس چیمپئن شپ کے میچ کے لیے، وہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے. آپ کو کھلاڑی کے سٹائل کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ ایگریسو ہے، اٹیکر ہے، پوزیشنل پلیئر ہے، ٹیکٹیکل پلیئر ہے. ہر کھلاڑی کی کوئی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. بہت سے کھلاڑی ہیں دنیا میں جو کہ اپنے اٹیک کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، میخائیل تال خود ان میں شامل ہیں. پھر کسپاروف کو بڑا اٹیکنگ پلیئر سمجھا جاتا ہے. اس کو آپ کمپیئر کر لیں تو اگر آپ بہت سے گرینڈ ماسٹرز کی کتب پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جو حالیہ ورلڈ چیمپئن ہیں اس وقت دنیا کے، جو وہ اور گیری کسپاروف میں فرق یہ ہے کہ گیری کسپاروف زیادہ ٹیکٹیکل پلیئر تھے اور زیادہ اٹیکنگ پلیئر تھے، جبکہ جو حالیہ ورلڈ چیمپئن ہیں وہ اتنے زیادہ ٹیکٹیکل پلیئر نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ پوزیشنل پلیئر ہیں، اسٹریٹیجیکل پلیئر ہیں. میرا خیال ہے یہی فرق میخائیل تال کے اندر اور میخائیل بوٹونک کے اندر بھی تھا. میخائیل تال ٹیکٹیکل پلیئر زیادہ تھے اور وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں اپنے پریفیس میں. وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ تر پوزیشنز کی شارپنیس پہ توجہ دیتا تھا، اور میخائیل بوٹونک زیادہ اسٹریٹجی کے اوپر توجہ دیتے تھے، پوزیشن کے اوپر اور اسٹریٹجی کے اوپر. تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. آپ کو ہر کھلاڑی کے حوالے سے، ہر کھلاڑی کا جو نفسیاتی میک اپ ہوتا ہے، جو نفسیاتی اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ کھلاڑی اٹیکنگ پلیئرز ہوتے ہیں، کچھ کھلاڑی پوزیشنل پلیئرز ہوتے ہیں، کچھ کھلاڑی بڑے اسٹریٹیجک پلیئرز ہوتے ہیں. کورچنائے کو جیسے آپ دیکھ لیں. تو ہاں، وہ میں ذکر کرنا بھول گیا اٹیکنگ کھلاڑیوں کے اندر. میرا خیال ہے کہ بابی فشر کو بہت بڑا اٹیکنگ کھلاڑی مانا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ تینوں اسپیکٹس کے اندر. اور تیسرا اسپیکٹ جو ہے فزیکل، کہ آپ کی جو فزیکل حالت ہے، جسمانی جو حالت ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ آپ کو فریش مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر فٹیگڈ ہوں، ساری رات اگر آپ نہیں سوئے، تو آپ صبح شطرنج کھیلنے کی کوشش کریں، آپ کا دماغ انالیسز نہیں کر پائے گا پراپر. شطرنج کھیلنے کے لیے بہت تیز دماغ چاہیے ہوتا ہے، بہت فریش دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور فزیکل حالت آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. تو تال کی تو ویسے شروع سے ہی فزیکل حالت کبھی بہت اچھی رہی. کڈنی کے پرابلمس رہے انہیں بہت زیادہ، ڈرنکنگ کی وجہ سے اور اسموکنگ کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ جو میں نے کھیلا تھا، کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ، اس کے بعد اسپیشلی میں بہت زیادہ فٹیگڈ ہو گیا تھا. اور اس لیے جب میں نے دیکھا اور جانچا تو یہ تینوں چیزوں میں میں بوٹونک کے مقابلے کا کھلاڑی نہیں تھا. تو مجھے خود اعتمادی کی مجھ میں کمی تھی یہ میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے. تو بہرحال اوپننگ پریپیئر کی انہوں نے دیکھا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ بوٹونک جو ہے وہ زیادہ تر کون سی اوپننگ کھیلتے ہیں. فرینچ کھیلتے رہے لیکن بلیک کے ساتھ، لیکن اب وہ نہیں کھیلتے تھے، اور کاروکان زیادہ کھیلتے تھے. تو لیکن وہ کوئی بھی اوپننگ ڈپلوائے کر سکتے تھے. انہوں نے دیکھا جب ان کی گیمز انالائز کی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کافی لمبی چوڑی ہم نے وہ گیمز کو انالائز کیا، اور یہی میری مین پریپریشن تھی، یہی میخائیل تال کی مین پریپریشن تھی بوٹونک کے اگینسٹ، کہ انہوں نے ان کی گیمز کو زیادہ تر انالائز کیا مقابلے سے پہلے. اور جس نتیجے پہ وہ پہنچے وہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا، جو پہلے انہوں نے ذکر کیا، کہ میخائیل تال کو ایڈوانٹیج، میخائیل بوٹونک کو ایڈوانٹیج تھا اسٹریٹجی میں. اسٹریٹجک نظر ان کی بہت بہتر تھی، اور میخائیل تال یہ سمجھتے تھے مقابلے سے پہلے، اور انہوں نے یہ سمجھا اور اپنی اسٹرینتھ کو انہوں نے یہ جانا کہ مجھے ٹیکٹیکل ویریشنز میں زیادہ ایڈوانٹیج ہے. تو ٹیکٹکس ورسز اسٹریٹجی کا یہ مقابلہ تھا، یہ جو چیمپئن شپ تھی ٹیکٹکس ورسز اسٹریٹجی کی. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ پہلی جو گیم ہے وہ ان کی کس طرح سے چلی. اس مقابلے سے پہلے میخائیل تال یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں خود اعتمادی مجھ میں اتنی نہیں تھی، اور میں احساس کمتری کا شکار تھا کافی حد تک
اس پہلے میچ سے پہلے، اس پہلی گیم سے پہلے. اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں وہ کہ میرا ریکارڈ یہ رہا ٹورنامنٹس میں کہ میں پہلی گیم ہمیشہ ہارتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چیس چیمپئن شپ میں آپ پہلی گیم ہار جائیں تو مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کم بیک کرنا. تو ان اینی کیس یہ تو تھی ان کی بات. اچھا، ایک اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریس نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس ورلڈ چیمپئن شپ میں اپنی جو پہلی گیم ہے اس کی ابتدا کیسے کریں گے، کون سی چال آپ چلیں گے. تو تال نے کہا بلا جھجک وہ نارملی کنگز پون کی گیمز ہی کھیلتے تھے. تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں کنگز پون چلوں گا، تو E4. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میچ شروع ہوا تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید مجھے چاہیے کہ میں یہ چینج کروں، کیونکہ میخائل بوٹونک نے بھی میرا انٹرویو سنا ہوگا اور اس کے لیے پریپیئر کیا ہوگا. تو لیکن پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جب زبان اپنی دے چکا ہوں تو میں نے اسی سے بگن کرنا. تو پہلی جو چال میخائل تال نے چلی وہ آبویسلی پھر 1E4 تھی. E4 کی چال ہے کنگز پونز اوپننگ. اس کے جواب میں میخائل بوٹونک نے E6 چلا. E6 جو ہے یہ نارملی فرینچ اوپننگ کہلاتی ہے. یہاں پر میخائل تال کہتے ہیں کہ دس واز ناٹ اے سرپرائز، یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا ان کے لیے کہ میخائل بوٹونک نے یہ اوپننگ چوز کی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میخائل بوٹونک نے بہت زیادہ اس اوپننگ کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیمز انہیں سمسلوف کے ساتھ جو ان کا میچ تھا اس کے اندر جب انہوں نے یہ ڈپلوائے کی تھی تو کوئی خاص وہ ایڈوانٹیج نہیں حاصل کر سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اوپننگ جو آپ ساری عمر کھیل رہے ہوں اور ایک دو گیمز آپ اس میں ہار جائیں تو آپ اس اوپننگ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میخائل تال یہ کہتے ہیں پیٹروزین اور میخائل بوٹونک ان دونوں نے اس اوپننگ کے لیے بڑا کام کیا ہوا اور بہت زیادہ ڈیولپ کی ہے تھیری. آپ آج بھی اگر بکس اٹھا کے پڑھیں لیٹسٹ جو فرینچ ڈیفنس کے بارے میں لکھی جاتی ہے تو ایوری ون ڈراز ایٹ دا ویریشنز اینڈ ایٹ دا نالج جو کہ پیٹروزین اور میخائل بوٹونک نے جو آپ سمجھ لیں کہ کنٹریبیوٹ کیا اس سلسلے میں چیس کی دنیا میں. تو بہت زیادہ انہوں نے یہ کھیلی، چونکہ اس وجہ سے وہ میخائل تال کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ انہوں نے یہ اوپننگ چوز کی ہے. تو گیم چلی آگے D4 D5. یہ ہے فرینچ اوپننگ. بیسیکلی فرینچ اوپننگ کے اندر آپ کا جو پون سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور فرینچ اوپننگ میں بلیک کے پاس جو لائٹ اسکویئرڈ بشپ ہوتا ہے یہ والا، اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہ یہ بلاک ہو جاتا ہے اس والے پون سے. اسی طریقے سے وائٹ کے پاس جو مین مسئلہ رہتا ہے فرینچ اوپننگ کے اندر اور بلیک جس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہے وائٹ کے اگینسٹ، وہ ہے اس کی کوئن سائڈ. کوئن سائڈ نارملی وائٹ کی اس میں ویک ہوتی ہے اور اکثر انڈر اٹیک آتی ہے. تو یہاں پہ وہ میخائل تال اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ فرینچ ڈیفنس از ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ اوپننگس. فرینچ ڈیفنس جو ہے یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اوپننگ ہے، بہت پیچیدہ اوپننگ ہے اور بہت عرصے تک یہ سوچا جاتا تھا کہ آپ کو کافی اٹکل پچھو لگانے پڑیں گے، کافی مینوورنگ کرنی پڑیں گی اس کے اندر جو شارپ ویریشنز ہیں ان سے بچنے کے لیے. شارپ ٹیکٹیکل لائنز ہیں اس کے اوپننگ میں. تو یہ پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ پیٹروزین، راؤزر، بوٹونک ان لوگوں نے بہت زیادہ ان پوزیشنز کو دیکھا جو کہ سامنے آتی ہیں فرینچ ڈیفنس کی اوپننگ کے بعد اور بہت زیادہ تھیری کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہی بشپ کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بشپ جو ہے وہ پھنسا ہوتا ہے لائٹ اسکوئر بلیک کا، لیکن وائٹ کی جو کوئن سائڈ ہے وہ کافی کمپرومائزڈ رہتی ہے. تو اس لیے دونوں سائڈز کے پاس وائٹ اور بلیک، سفید اور کالے دونوں کے پاس آپ سمجھیں کہ برابر کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو بہرحال یہاں پہ گیم آگے چلی اور
نائٹ نکالا میخائل تال نے، نائٹ C3 تو بشپ B4. یہ نارملی ہوتا ہے فرینچ ڈیفینس میں. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وائٹ جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے اس بشپ کو، تو بشپ بعض اوقات ریٹریٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جا سکتا ہے. اور اس ویریشن کے اندر جو اس گیم میں کھیلی گئی، اس کے اندر ایسا نہیں کیا میخائل بوٹونک نے. پہلے E5 تو C5 تو اس کے بعد A3. اب یہاں پہ بشپ C3 چیک، یہ چال چلی ہے میخائل بوٹونک نے. میخائل بوٹونک اس کو پیچھے بھی لے جا سکتے تھے بشپ A5، لیکن اب اس کے اندر آپ اگر ویریشن گنیں تو ایک تو ویریشن یہ ہے کہ B4 جب کیا تو C ٹیکس D4، اور اگر ایسا کیا تو نائٹ B5. کوئین G4 کی چال جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی کویسچنیبل ہے، کیونکہ اس کے بعد بہرحال H4 پہ تھوڑی سی ایڈوانٹیج آئے گی وائٹ کے پاس، لیکن ادروائز اتنی جلدی کوئین G4 کی چال نارملی ریکمینڈ نہیں کی جاتی. ہاؤ ایور کوئین G4 کی وہ چال ہے جو کہ میخائل بوٹونک کے خلاف کی گئی ایک پریویس میچ میں، جب انہوں نے بشپ کو ریٹریٹ کیا، جب وہ بشپ کو واپس لے کے گئے. تو 1954 کے اندر یہ بیسیکلی جب سمسلوف کے ساتھ ان کا میچ ہوا تھا، تو اس میں سمسلوف نے کوئین G4 کی چال جو ہے وہ چلی تھی، اور اس کوئین G4 کی چال کی وجہ سے انہیں یعنی سمسلوف کو میخائل بوٹونک پہ کافی ایڈوانٹیج مل گیا تھا. لیکن اس کے انالیسز میں ایک بات بہت دھیان کی ہے، اور وہ ہے کہ H4 کی لازمی اس میں چال جو ہے وہ آپ کو گرنی پڑے گی. اگر H4 الاؤ نہیں کرتا بلیک، تو نارملی کوئین G4 کی چال جو ہے یہ اتنی زیادہ مشکل چال نہیں ہے بلیک کے لیے میٹ کرنی. یہ جو پیادہ ہے یہ بڑی آسانی سے آگے جا سکتا ہے. تو ان اینی کیس بشپ ٹیک C3 اس میچ میں کیا بوٹونک نے، تو B ٹیک C3 ظاہر ہے لینا تو بنتا ہے. تو کوئین C7. اچھا، کوئین C7 کے بارے میں بھی آپ جو دلچسپ باتیں ہیں ایک دو وہ سن لیں میخائل تال کی اپنی زبان سے. یہ جو چال ہے بلیک کی، اس کے بجائے نائٹ E7 بھی یہاں پہ چلا جا سکتا ہے، لیکن نائٹ E7 میں میخائل تال کہتے ہیں کہ کیوں نہیں چلا بوٹونک نے. اب یہ نائٹ E7 اور کوئین G4 کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے نہیں چلا میخائل بوٹونک نے. یہاں پہ نائٹ E7 سے البتہ ایڈوانٹیج بلیک کو کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی کوئین اس پورے ڈائیگنل پہ کہیں سے بھی اٹیک لگا سکتی ہے، اسپیشلی اگر A5 پہ کوئین آئے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے وائٹ کے کنگ کے لیے، جو کہ ابھی تک سینٹر میں ہے اور کاسلڈ نہیں ہے. تو یہ چال اس وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی بہتر ہے. لیکن اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ پھر کوئین G4 والی ہے. کوئین G4 اس پون کو ہٹ کرتا ہے. اب کوئین G4 کے بعد اگر تو C ٹیکس D4 تو کوئین ٹیکس G7، تو رک G8 تو کوئین ٹیکس H7 تو کوئین A5 تو رک B1. یہ والی جو ویریشن ہے، یا اگر یہاں پہ C ٹیکس D4 اور بشپ پہلے نکل آیا وائٹ، تو یہ دونوں ویریشنز کے اندر بلیک کو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. یعنی کوئین یہاں پہ پلیس ہو، بشپ یہاں پہ ہو، تو اس گھوڑے کی وجہ سے یہ پیسو ہو جاتی ہے بلیک کی جو پوزیشن ہے. ایک اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے حل کہ نائٹ F5 یہاں پہ پھینک دیں گھوڑا، اس کو بھی بچاتا ہے نائٹ.
اور اچھی جگہ پہ بھی ہے, اور ابھی امیڈیٹلی چیلنج نہیں کر سکتا وائٹ کیونکہ اس کی کوئین یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, تو اس والے پون سے امیڈیٹلی ابھی چیلنج نہیں کر سکتا وہ. اور یہ جو آؤٹ پوسٹ ہے یہ بھی اچھی ہے گھوڑے کے لیے, کافی اچھی آؤٹ پوسٹ ہے بلیک کے گھوڑے کے لیے. تو یہ کنٹینیویشن ہے جو بعد میں لوگوں نے انالائز کی, بعد میں کھلاڑیوں نے انالائز کی. لیکن اس کے اندر جو بیسٹ کنٹینیویشن کہی جاتی ہے جو آج کل متداول ہے, اور اسی وجہ سے پھر اب وائٹ بھی جو ہے وہ یہ کوئین نارملی نہیں نکالتا, وہ ہے بلیک کی کاسلنگ. بلیک اگر یہاں پہ کاسل کھا جائے سیدھا سیدھا تو اس کے بعد نارملی یہ فیلا یہاں پہ آتا ہے, اور پھر کسی طریقے سے اس کے اوپر اٹیک وائٹ اگر لگائے بھی تو بلیک کے پاس بھی کافی ریسورسز ہیں جس سے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہترین چال یہاں پہ کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن بہرحال جو اس کھیل کے دوران جو ہوا وہ ایسا نہیں تھا, اور کوئین C7 کے بعد کوئین G4 میخائل تال نکلے تو F5 کیا میخائل بوٹوینک نے. F5 کی چال کے بعد en passant ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وائٹ en passant کرتا ہے یہاں پہ تو کیا ہوگا. وائٹ کے en passant کے بعد نائٹ جو ہے ظاہر ہے وہ اس پیادے کو کیپچر کرے گا. اب یہ والا پیادہ بھی انڈر اٹیک نہیں ہے کیونکہ کوئین ابھی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ, اور یہ بھی اس کے اوپر اٹیک لگا رہا ہے. تو یہ en passant کی جو چال ہے یہ بہتر نہیں ہے وائٹ کے لیے, اس لیے میخائل تال واپس آ گئے کوئین G3, اور کوئین G3 کے بعد میخائل بوٹوینک نے کیا نائٹ E7. نائٹ E7 کی جو چال ہے یہ بیسکلی بلیک کو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے پون کو مروانے سے خوفزدہ نہیں ہوں, تو میرا پون لے لو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, گیم آگے چلے گی. کنگ میرا سینٹر میں ہے لیکن کنگ پہ ابھی تم اٹیک نہیں لگا سکتے کیونکہ تمہارا کوئی بھی اور پیس اس وقت باہر نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کے سارے پیسز اپنے اوریجنل بیک رینکس پہ, اپنے اوریجنل ہوم رینکس پہ ہیں, اور صرف کوئین جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, جبکہ بلیک کا یہ نائٹ ڈیولپ ہے اور سینٹر میں بھی بلیک کے پاس میجورٹی ہے. 4 پونز ورسز 2 پون, یہ پون چین کا یہ والا جو پون ہے یہ بہت ہی ویک ہے. تو اس سٹرکچر میں بلیک بیسکلی پرائمریلی ڈیئر کر رہا ہے وائٹ کو کہ ٹھیک ہے بھائی تم میرا یہ والا پون کھاؤ, تمہاری ابھی ڈیولپمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ تم مجھ پہ کوئی ڈیسائسو اٹیک لگا سکتے ہو. اب یہاں پہ ویسے تال جو ہے تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی ویریشن نہیں ہے, بلیک کو اپنا پون اس طرح کھلانا نہیں چاہیے, اور وہ بلیک کی جس ویکنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ مین یہ ہے کہ اس کا جو لائٹ سکوئر بشپ ہے وہ اس ٹائم بلاکڈ ہے. اگر لائٹ سکوئر بشپ یہاں پہ آتا ہے فار ایگزامپل تو پھر ہی اس کے لیے کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہے, تو ایک چال اس کو ضائع کرنی پڑے گی. اس کے اگینسٹ وائٹ کا جو بشپ ہے وہ اس ڈائیگنل پہ سلائس کر رہا ہے, اور بہت حد تک وہ مطلب متاثر کر سکتا ہے اس گیم کو, اسپیشلی اس ڈائیگنل سے. یہ ڈائیگنل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلیک کے لیے اگر بلیک کاسلنگ نہیں کرتا. تو ان اینی کیس کوئین ٹیکس G7, کوئین انہوں نے میخائل تال نے جو ہے وہ G7 کو مارا. اب اس کے اندر ایک چال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ والی چال چلی جائے, لیکن یہاں پہ میخائل بوٹوینک نے فوری طور پہ کوئین کی چال نہیں چلی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے اس پیادے کو کھا کے شے کو چیک لگاتے. تو یہ دس از دا ہول پوائنٹ آف بلیک سیکریفائسنگ 2 پونز. لیکن انہوں نے C takes D4 کی چال چلی, اور انسٹیڈ آف کوئین C3 چیک. تو ان اینی کیس گیم جو ہے وہ کنٹینیو ہوئی, اور
اس کو مارنے کے بعد کنگ جو ہے وہ بچے میخائل تال، اسی وجہ سے کہ یہاں سے شے بھی نہ پڑے اور یہاں سے شے بھی نہ پڑے. دو پیادے ہیں جن کو کھا کے بلیک اس وقت شے لگا سکتا ہے. تو بلیک نے اپنا بشپ نکالا. شاید یہ والا جو گھوڑا ہے یہ اگر نکالتے میخائل بوٹونک تو بہتر ہوتا. نائٹ BC6 تو نائٹ F3 تو نائٹ ٹیکس E5 تو بشپ G5، یہ ایک اچھی چال اس کے مقابلے میں آتی ہے. اور نائٹ ٹیکس F3 تو بشپ B5 چیک. اب یہ جو دونوں بشپس ہیں نا یہ سلائس کر رہے ہیں بورڈ کو اور کنگ کو بڑا پریشان کریں گے. شاید یہ وجہ تھی کہ گھوڑا نہیں نکالا ابھی میخائل بوٹونک نے اور اس کی بجائے اپنا جو ہے وہ بشپ نکالا. تو بشپ تاکہ اس ڈائیگنل پہ ایکٹیویٹ ہو سکے. تو کوئین H5 چیک، تو نائٹ سے بلاک کیا اس چیک کو. میخائل تال کہتے ہیں کہ عام طور پہ اس موو کے بعد ایک ڈرائش سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ گیمز ہیں جو ڈرا بھی ہوئیں اس چال کے بعد وائٹ کی. اس میں ایک جو ویریشن جو گنی جاتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئین H5 چیک کے بعد کنگ D8 بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنگ D8 کے بعد یہ والی پن بہت خطرناک ہے. تو اس لیے میخائل تال کہتے ہیں کہ جو نائٹ G6 ہے یہ ایک ٹیکسٹ موو ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ. اور اس کے بعد کافی ڈرائش صورتحال پیدا ہوتی ہے. بہت سی جو ہیں گیمز وہ ڈرا بھی ہوئیں، لیکن میخائل تال نے اس کے جواب میں نائٹ E2 نکالا. میخائل تال کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں سے اس پن کو، یہ جو پن لگی ہوئی ہے کوئین کی، اس کے اوپر وہ ایک اور زور ڈال کے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بلیک کے لیے. اگر یہاں پہ گئے کوئین H7 تو نائٹ E7 واپس آیا تو کوئین پھر واپس آئی، تو یہ اس طرح سے ڈرا ہوتی ہے. تو اس کی جگہ نائٹ E2 نکالا میخائل تال نے. تو نائٹ E2 کے جواب میں پون کو آگے چلے D3. اگر اس کی جگہ کوئین ٹیکس E5 تو C ٹیکس D4، اور C ٹیکس D4 کے بعد ظاہر ہے کوئین نے واپس جانا ہے. کافی زیادہ ٹیمپو جو ہے وہ بلیک لوز کرے گا. اگر D ٹیکس C3 تو نائٹ F4، پھر تو آگے اس پہ تو کنگ F7، کنگ کو آگے بڑھنا پڑے گا اس گھوڑے بیچارے کو بچانے کے لیے. تو بشپ D3 تو نائٹ C6 تو بشپ ٹیکس F5، E ٹیکس F5 تو E6 چیک، بشپ ٹیکس E6، کوئین H7 چیک، رک G7 تو کوئین ٹیکس G7 چیک. اب کوئین ٹیکس G7 کے بعد بلیک کے پاس کوئی صورتحال بچتی نہیں گیم بچانے کے لیے. تو دیکھیں نا کہ اگر کنگ کھاتا ہے اس کوئین کو تو یہ رائل فورک ہے اور اس کو مارے گا گھوڑا رائل فورک کے ساتھ. تو بہت زیادہ میٹیریل ہے جو لوز کرے گا بلیک. بلیک کے پاس 2 گھوڑے اور 1 رک رہ جائے گی، یہ گھوڑا یہ گھوڑا یہ رک. جبکہ وائٹ کے پاس اب دیکھیں بشپ بھی ہے اور 2 رکس بھی ہیں. تو یعنی رک اور رک یہ برابر ہو گئے، ایک بشپ اور ایک گھوڑا برابر ہو گیا. تو گھوڑے کے مقابلے میں رک وائٹ کے پاس زیادہ رہی. اور سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے اس میں، جب اگر اس طریقے سے گیم چلی آگے تو یہ جو 3 پیادے ہیں یہ تینوں کے تینوں نکلیں گے اینڈ تک. اس پیادے کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد اس پیادے کو موسٹ پروبیبلی کوئی رک ایلیمینیٹ کر دے گی یا یہ بشپ ایلیمینیٹ کر دے گا. اگر نہ بھی ہو تو یہ دونوں پونز کو آپ چھوڑ دیں، یہ والا پون تو نکلے گا. ان 2 پونز کو اگر آپ چھوڑیں بھی تو یہ والا پون جو ہے یہ
بالکل پاسٹ پون ہے اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ پھر بلیک کے پاس نہیں رہ جاتا. تو اس لیے ڈی ٹیک C3 والی جو چال ہے یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اچھا ایک اور دیکھتے ہیں اس کے اندر چال. اگر بشپ A4 کیا تو نائٹ F4 وہی پھر دوبارہ آگے اس کے اوپر 2 زور اور یہ پن بھی ہے یہاں سے. تو کوئن ٹیک C3. اب اس کے اوپر بلیک جو ہے وہ حملہ لگا رہا ہے اس پون کے اوپر اور شے جو ہے وہ تھوڑا سا اب انکمفرٹیبل فیل کرے گا. تو بشپ لے آئے اس کو بچانے کے لیے. تو کوئن ٹیکس A1 تو نائٹ ٹیکس G6 نائٹ C6 نائٹ F4 چیک ڈسکوری. اور اس کے بعد یہ کوئن اور یہ جو نائٹ ہے یہ بہت قریب ہیں بادشاہ کے. ابھی اس وقت بادشاہ جو ہے وہ کہاں پہ اسکیپ کرے گا؟ یہ کوئن بلیک کی یہاں پھنسی پڑی ہے, یہ بھی ڈیفینڈر اس کے پاس نہیں ہے بشپ. یہ والا جو نائٹ ہے یہ اتنا زیادہ ہیلپ نہیں ابھی کر سکتا. اگر بے شک ادھر بھی چلا جائے کنگ تو یہ رک جو ہے یہ بھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور کیونکہ اگر یہاں جاتا ہے کنگ تو یہ چیک اور اس چیک کے بعد کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اور میٹ جو ہے وہ بڑا نزدیک ہے. اچھا ایک ویریشن یہاں پہ اور دیکھتے ہیں. نائٹ C6 اگر نکلتا ہے بلیک تو C ٹیکس D4 تو رک C8 تو رک A2. یہ اگر نائٹ نکلتا ہے تو پھر یہ والا تھریٹ تو یہاں پہ ہے ہی ہے. یہ والا پون بھی بچا لیا وائٹ نے اور یہ والا جو تھریٹ ہے یہ وہیں کا وہیں موجود ہے. تو اس لیے D3 کی جو چال ہے وہ اس سچویشن میں اس جگہ پہ بہترین چال تھی جو بوٹونک نے کی. یہ میخائیل تال کا سارا تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کے بعد گیم چلی. ظاہر ہے یہ والا جو پون ہے یہ بڑا خطرناک تھا جو آگے آیا تو اس کو تو لینا ہی بنتا. تو یہ جب پون ہٹے گا یہاں سے تو اسی لیے یہاں پہ بشپ لائے تھے میخائیل بوٹونک تاکہ یہاں سے شے لگا سکیں. تو بشپ A4 چیک تو کنگ E1 واپس آنا پڑے گا کنگ کو. کوئن ٹیکس E5 تو آخر کار کوئن نے E5 کا پون مار دیا. اب یہاں پہ میخائیل تال بڑا ایک دلچسپ تجزیہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوں تو میخائیل بوٹونک ساری کی ساری ٹیکسٹ بک چالیں چل رہے ہیں, یعنی تھیری والی چالیں چل رہے ہیں اور وہ چالیں چل رہے ہیں جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ شاید بلیک پورے طریقے سے گن نہیں پایا, اور وہ یہ ہے کہ جب اس بشپ سے شے ڈالی ہے کنگ کو تو کنگ واپس گیا ہے E1 پہ, اور E1 پہ وہ کہتے ہیں کہ کنگ زیادہ سیکیورڈ ہے. اگر اس کی بجائے نائٹ C6 نکلتے بوٹونک, اگر کنگ کو یہاں لے ہی آئے تھے اور پہلے یعنی نائٹ C6 نکلتے تو اس حوالے سے پھر یہ تھا کہ یہ والا پون آگے جاتا ہے اور لیکن اس کے بعد بلیک کاسلنگ کر سکتا ہے بڑی آسانی سے. اگر کوئن E5 سے بھی پہلے جب کنگ یہاں پہ موو کیا تھا تو بھی اگر نائٹ C6 نکلتے اور F4 ادھر والا پون پھر جو ہے اس کی مدد کے لیے آتا تو پھر بھی کاسلنگ جو ہے وہ کر سکتے. اب کاسلنگ کرنے کے اندر میخائیل تال کہتے ہیں کہ اگر بوٹونک یہاں پہ کاسلنگ کھا جاتے, کاسلنگ کر لیتے تو گیم جو ہے وہ آگے چلتی تھی اور بچائی جا سکتی تھی, اسپیشلی ود دا وائٹ کنگ بینگ ان دا سینٹر. اب مسئلہ وائٹ کنگ کا یہ ہے کہ اگلی چالوں میں کچھ چالوں میں یہ والا جو پون ہے یہ بھی آگے آئے گا اور یہ والی فائل جو ہے یہ اوپن ہوگی. یہاں سے جو کوئن ہے وہ بھی اس ڈائیگنل پہ, اگین میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ فرینچ ڈیفنس کے اندر کوئن سائڈ وائٹ کی کمزور رہتی ہے, تو وائٹ کی کوئن بھی کنگ سائڈ پہ ہے, تو کوئن سائڈ پہ جو اٹیک ہے اس ڈائیگنل پہ اور اس فائل پہ وہ بڑا ایک ڈیسائسو اٹیک لگ سکتا ہے. تو یہ وہ چال ہے جو میخائیل تال سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں نائٹ C6 کی جو چال ہے
یہ والے نائٹ کو یہاں نکالنے کی تاکہ یہ کاسلنگ کی جا سکے وہ ایک بیسٹ چال ہو سکتی تھی. اگر اس کی بجائے بشپ B5 کرتے تو بشپ G5 فوراً آنا تھا, اور بشپ ٹیکس D3 اگر کیا تو کنگ D2, کنگ اوپر نکل آئے. اب یہ والے جو مسئلے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ گئی کنگ کی, کیونکہ کنگ بچا رہا ہے, یہ رک بھی نیچے آ سکتی ہے, اور یہ بھی اس پون کو جو نائٹ ہے وہ سیو کر رہا ہے. تو نائٹ C6 کی چال ہے جو ریکمینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نقشہ ایک دفعہ سمجھ لیں, یہ نقشہ ایک دفعہ آپ سمجھ لیں, اس سے ہم تھوڑا سا واپس جاتے ہیں. اس نقشے کے اندر جو مین تھریٹس ہیں بلیک کو وہ کیا ہیں؟ مین جو تھریٹس ہیں بلیک کے, اس کے اندر پہلا تھریٹ تو یہ ہے پنڈ نائٹ کا. یہ نائٹ اس وقت پن ہے, اس نائٹ کو صرف یہ رک بچا رہی ہے, تو یہ جب گھوڑا یہاں پہ پھینکیں گے تو اس کے اوپر ڈبل اٹیک آ جائے گا, یہ گھوڑا کھایا جائے گا, میٹیریل ڈاؤن ہو گیا, بلیک پہلے ہی میٹیریل ڈاؤن ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گھوڑا اٹھے گا تو یہ والا ڈائیگنل بھی ہے وائٹ کے پاس, اور یہ والا ڈائیگنل بھی وائٹ کے پاس ہے, یہ والا ڈائیگنل بھی ہے. ان دونوں جگہوں سے وائٹ اٹیک لگا سکتا ہے. یہ جو دو بشپس ہیں یہ بہت جلدی گیم کے اندر آئیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلیک کے پاس. اب بلیک کو یہ چاہیے, میخائیل تال کیا کہہ رہے ہیں؟ میخائیل تال یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو بوٹوینک آبویسلی چونکہ بہت بڑے کھلاڑی تھے, وہ چالیں تو اس لحاظ سے چل رہے ہیں کہ وہ اپنی اٹیکنگ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو فائل ہے یہ انڈر اٹیک آ سکتی ہے, یہ والا ڈائیگنل انڈر اٹیک آ سکتا ہے, یہ والا ڈائیگنل یہاں سے انڈر اٹیک آ سکتا ہے. تو وہ بلیک جو ہے وہ یہ چالیں بھی گن رہا ہے. لیکن میخائیل تال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوزیشن کے اندر بیسکلی بلیک کو چاہیے کہ یہ چال چلنے کے بعد یہ چیک یہاں پہ آئے, یہ چال چلنے کے بعد گھوڑے کو جو ہے وہ نکالیں, اور گھوڑے کو جب نکالیں گے تو F4 اگر چلا, ظاہر ہے اس پون کو بچانا ہے, تو پھر بلیک کاسل کھا گیا. اور اب بہت سے مسئلے ہیں اس پوزیشن میں جو کہ بلیک نے حل کر لیے, لیکن وائٹ کے پاس ابھی بھی حل کرنا باقی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا, اس والے پون کو آگے پش کرنا ہے. یہ والی فائل جو ہے یہ اس رک کے پاس آئے گی ہی آئے گی لازمی. دوسری بات یہ کہ یہ فیلا تو یہاں بیٹھا ہی ہوا ہے, اس کے بعد یہ کوئین بھی یہاں آ رہی ہے ان قریب, تو یہ دونوں جو ہیں وہ بھی اٹیک لگ رہے ہیں. یہ جو کنگ ہے نا یہ ابھی سینٹر میں ہے وائٹ کا, اور وائٹ کاسل بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جو وائٹ کی کوئین ہے وہ بھی کنگ سائڈ پہ ہے. کوئین سائڈ پہ منوور اس کو کرنے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ دو پونس یہاں بیٹھے ہیں, تو کوئین جو ہے وہ یہاں سے بھی یہاں نہیں واپس آ سکتی, اور یہاں سے بھی ظاہر ہے یہاں واپس نہیں آ سکتی. تو کوئین کو تھوڑا سا منوور کرنا پڑے گا, اور باقی پیسز کو بھی منوور کرنا پڑے گا اس کوئین کو اس جگہ اس سائڈ آف دا بورڈ پہ واپس لانے کے لیے, یہ جو کنگ سائڈ ہے. تو یہ ریکمنڈیشن ہے میخائیل تال کی. بہرحال اس کے بعد کوئین ٹیکس E5 میچ میں کھیلا گیا, میچ میں کھیلی گئی چال, اور اس کے بعد بشپ G5, اور یہ اچھی چال ہے, بہت زبردست چال ہے جو اس پوزیشن میں کی میخائیل تال نے. اور اگین میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو فیلا ہے اس کا یہ والا جو ڈائیگنل ہے یہ بڑا پریشان کن ہے وائٹ کے لیے, بلیک کے لیے سوری, اور اسی طریقے سے اس فیلے کا یہ والا ڈائیگنل. تو میخائیل تال آ گئے اس ڈائیگنل پہ, آپٹیمم اسکوائر کے اوپر اس وقت ان کا فیلا پڑا ہوا. تو اب نائٹ C6 اگر کھایا تو اب تو خیر یہاں یہ والا جو خانہ ہے یہ فیلے نے ملا ہوا ہے, تو اس لیے کنگ جو ہے وہ کاسل نہیں کر سکتا, کیونکہ کاسلنگ اللیگل ہوتی ہے اگر کنگ جہاں سے گزر رہا ہے وہاں پہ چیک پڑ رہا ہو. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ چلی گئی بوٹوینک کے پاس. تو D4. اچھا ایک یہاں پہ ویریشن اور میخائیل تال جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اگر بشپ G5 کیا تو یہاں پہ اگر F4 کریں بوٹوینک, تو اگر F4 کیا تو D4, تو کوئین F5, تو نائٹ ٹیکس F4, کوئین C2, تو نائٹ E2.
بوٹونک کے لیے میخائل تال کہتے ہیں کہ F4 کی چال بھی درست تھی. بہرحال نائٹ C6 نکلیں میخائل بوٹونک. تو گیم جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بات آپ سے بھی کرتا ہوں. اچھا اس کے بعد D4 تو کوئن C7. ظاہر ہے کوئن نے واپس جانا ہی ہے. اب یہاں پہ ایک بات نارملی مجھ سے جو ہے وہ کچھ احباب نے پوچھی جب میں ان کے ساتھ یہ گیم ڈسکس کر رہا تھا, اور وہ یہ کہ اس چال کے بعد H4 کیا میخائل تال نے, اور H4 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ظاہر ہے جب ان دو خانوں کے پونز نہیں ہیں بلیک کے پاس تو H4 کی چال ہے جو آپ نے لازمی گننی ہے. تو کوئن C7 جب کوئن واپس گئی تو H4. یہاں پہ مجھ سے سوال کیا احباب نے کہ E5 کی بجائے یہ والی چال کیوں نہیں کی بوٹونک نے, یہ والی چال, کیونکہ اس سے ایک تو یہ والا خانہ بند ہوتا ہے اور یہ کنگ جو ہے وہ یہاں پہ کاسل کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ گھوڑ زنجیر بن گئی تو اس گھوڑے پہ ایک زور بھی اور آ گیا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بشپ سیدھا سیدھا ٹیک کرتا ہے. بیسیکلی بشپ ٹیکس E7, یہ میخائل تال خود یہ چال گنتے ہیں. اور کوئن ٹیکس E7 تو کوئن G5. یہاں پہ تو سیدھا سیدھا وائٹ جو ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے, اور ایکسچینج کرنے کے بعد وائٹ کے پاس میسیو ایڈوانٹیج ہے اگین ان دونوں پونز کا. ان دونوں پونز کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ ابھی یہ کرنا کاسلنگ کرنا ابھی وہ فائدہ مند نہیں ہے بلیک کے لیے, بلکہ بلیک ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اپنی نا کاسلنگ کرنے کا, اور وہ ایڈوانٹیج ابھی لے گا کہ جب کنگ اوپر آ جائے اور یہ دونوں رکس جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. تو اینی ویز یہ ایک سوال ہے جو بعض اوقات آتا ہے اس گیم کو دیکھتے ہوئے کہ گھوڑا جو ہے وہ واپس پھینکا جا سکتا ہے یہاں پہ انسٹیڈ آف پشنگ دس پون. تو لیکن گھوڑا یہاں پہ پھینکنا شاید بیوقوفی ہوگی اس موقع پہ. تو اینی ویز E5 تو رک H3. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میخائل تال نے یہ جو پون پش کیا تھا یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس پون کو پاسٹ پون بنانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے, اگرچہ یہ بھی مقصد ہے, لیکن اس سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ رک ان کی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور کیا کر رہی تھی, کچھ بھی نہیں, بلاک تھی. تو اس رک کو ایکٹیویٹ کیا. تو کوئن F7 کوئن کو منوور کیا اپنے کنگ کے پاس ڈیفنس کے لیے. تو D ٹیکس E5 تو نائٹ C ٹیکس E5 تو رک E3 اور کنگ D7. اب یہ وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رکس کو کنیکٹ کیا ہے میخائل بوٹونک نے. یہاں پہ رک H8 کی بھی ایک چال ہے جو کہ میخائل تال گنتے ہیں. اس گھوڑے کے زور پہ کوئن پہ اٹیک, لیکن وہ پھر پہلے چیک دیا انٹرمیڈیٹ موو تو کنگ D7, تو پھر رک E7 چیک تو کوئن ٹیکس E7 تو کوئن ٹیکس G6 اور میٹیریل ایڈوانٹیج اگین. اس لیے یہ جو انٹرمیڈیٹ چال ہے رک H8 کی, اس کی اتنی افادیت اس لیے نہیں ہے کہ رک E5 چیک کی انٹرمیڈیٹ چال ہے میخائل تال کے پاس. تو یہ بات بھی مد نظر رہے کہ یہاں پہ کنگ D7 کی چال بہترین چال ہے اس پوزیشن میں. تو رک B1 B6. اب B6 کی بجائے اگر بشپ C6 کیا تو گھوڑا آگے آگے تو F4 تو رک ٹیکس E5 تو نائٹ ٹیکس E5 تو کوئن ٹیکس F7 چیک, اور نائٹ ٹیکس F7 تو بشپ ٹیکس F4 رک AE8 تو کنگ D2. یہ والا جو سلسلہ ہے چالوں کا یہ بھی ایک ویریشن ہے جو گنتے ہیں میخائل تال, اور یہ ویریشن ہے کہ B6 کرنے کے بجائے بلیک رک B1 کے بعد بشپ C6 اگر چلے تو نائٹ D4 F4 تو رک ٹیکس E5 نائٹ ٹیکس E5 تو کوئن ٹیکس F7.
اگین اینڈ گیم کے اندر اس وقت میسیو ایڈوانٹیج ہے وائٹ کے پاس. یہ والا جو پون ہے یہ بھی عنقریب فال کرے گا. تو اس کے بعد کیا ہے کیا بلیک کے پاس جس سے اس نے فائٹ کرنا. تو اینی ویز رک B1 تو B6 تو نائٹ F4 رک E8. ظاہر ہے اس فائل کو بھی کا دفاع بھی تو کرنا ہے, اور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ کنگ کو بھی, چونکہ اس فائل پہ کنگ تو تھوڑا سا پریشان کیا اس چال میں. تو رک B4 تو بشپ C6 تو کوئن D1 نائٹ ٹیکس F4 تو رک ٹیکس F4. تو یہ تھوڑی سی اب دیکھیں اینڈ گیم کی طرف یہ بازی جا رہی ہے, اور یہاں پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی یہ جو کوئن واپس لائے ہیں یہ کیوں, ایسا کیوں کیا تال نے. تو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کنگ اس فائل پہ پڑا ہوا ہے ڈی فائل پہ, تو اس لیے کوئن اس فائل کے اوپر آئی ہے, آلویز شیڈوئنگ اور ایکس ریئنگ دا کنگ. دوسری بات, یہ جو رک لفٹ تھی یہ بڑی ضروری تھی, کیونکہ یہ والا جو گھوڑا ہے فی الحال اس والے پون سے ابھی ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ رک اوپر آئی اس گھوڑے کو بچانے کے لیے ایکسچینج میں, اور کوئن واپس آئی تاکہ وہ شیڈو کر سکے کنگ کو. اگر کوئن D1 کے بعد, اگر کوئن کے واپس آنے کے بعد میخائل بوٹونک نائٹ G4 کھیلتے رک کو ہٹ کرنے کے لیے, تو رک E2 واپس آ گئے. یہاں پہ رک کھائی بھی جا سکتی ہے, رک کے چیک تو بشپ آ گیا آگے. تو اس لیے اس کا نائٹ G4 کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نائٹ F4 ٹیک کرنا ٹھیک ہے, رک نے ٹیک کیا تو نائٹ G6 واپس گئے تاکہ یہ دونوں رکس جو ہیں یہ ایکسچینج ہو سکیں آپس میں. تو رک D4 تو رک ٹیکس E3 چیک, تو F ٹیکس E3 کنگ C7. چونکہ اب رک بھی آ گئی ہے اس فائل پہ تو کنگ کو موو کرنا ہی بنتا, ادروائز بہت سی پرابلمز ہیں جو بلیک کو آ سکتی ہیں اس فائل کے اوپر کنگ کی پلیسمنٹ سے. C4 when the king is in the center you always open the files. تو D takes C4. اب یہاں پہ اگر آپ 2 منٹ کے لیے ٹھہریں اور دیکھیں تو اگرچہ کہ میخائل بوٹونک نے اسٹریٹجکلی ٹھیک کھیلا ہے, اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ وہ خود بھی اٹیکس لگا سکیں, لیکن ٹیکٹیکلی کچھ باتیں میخائل تال نے بہتر گنی اور ان کو بہتر جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹیکٹیکلی ایڈوانس کیا. یہاں پہ C4 کے بعد نائٹ E7 کی چال بھی گنی جا سکتی ہے. اگر نائٹ E7 کی چال کی تو C ٹیکس D5 تو بشپ ٹیکس D5 تو بشپ ٹیکس E7 تو کوئن ٹیکس E7 تو کوئن C1 چیک. تو یہ بھی جو چال ہے اگر نائٹ E7 کی چال بھی گنے وہ بھی بلیک کے لیے اتنی بہتر نہیں ہے. تو D ٹیکس E4 کے بعد بشپ ٹیکس E4. اب ظاہر ہے بشپ اس رک کو جو ہے وہ کھا جائے گا, اس رک کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بلیک کے پاس. تو کوئن G7 تو رک ٹیکس G8 کوئن ٹیکس G8 تو H5. یہاں پہ اس نقشے میں اس جگہ پہ بلیک نے یعنی میخائل بوٹونک نے ریزائن کر دیا. یہ جو آپ نے دیکھی جو پن اس جگہ پہ اس موقع پہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ کیونکہ اس پہ بھی کچھ کلام کیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پن کیوں الاؤ کی بلیک نے. اب اگر اس پن کو الاؤ نہیں کرتا بلیک تو اس کی جگہ بلیک کو کیا کرنا چاہیے. اگر نائٹ E7 کیا تو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ
پھر بھی بلیک ڈس ایڈوانٹیج پہ آتا ہے. یہ اگر نہیں کھاتا اس پیادے کو، فار ایگزامپل یہ پیادہ اگر بلیک نہیں کھاتا تو اس کی جگہ کیا کیا جا سکتا ہے اس پوزیشن میں؟ بلیک کے پاس اور کوئی بہتر چال نہیں ہے فی الحال. بلیک کا جو کنگ ہے وہ اس خانے پہ نہیں ہے اور اس خانے پہ پہنچنے بھی نہیں دے گا وائٹ. ابھی وائٹ کے پاس کافی ہیں حربے ہیں جس سے وائٹ جو ہے وہ تنگ کر سکتا ہے بلیک کو. دوسری بات یہ ہے کہ کوئین اور کنگ دونوں ایک رینک پہ ہیں، تو یہ والے جو آئیڈیاز ہیں یہاں پہ آ کے اٹیک لگانے کے جس سے کوئین بھی کھائی جا سکے شاہ کے ساتھ، یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے بلیک کے لیے. اب یہاں پہ اگر بلیک یہ ٹیک نہیں کرتا پون تو بلیک کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اگلی چال کے اندر وائٹ جو ہے وہ ٹیک کرے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا. اگر نائٹ E7 بیسٹ چال بنتی ہے. اگر بلیک نہیں کھانا چاہتا یہ پیادہ تو یہ بیسٹ ڈیفنس ہے ابھی بلیک کے پاس. لیکن اس بیسٹ ڈیفنس کے اندر جب آپ چالیں گنیں گے تو یہاں سے پھر ظاہر ہے کہ بہت میسو پرابلمس ہیں جو کہ بلیک فیس کرے گا. یہاں پہ اگر اس سائیڈ پہ جاتا ہے، یہ یاد رہے کہ یہ والا جو بشپ ہے کنگز بشپ جس کو کہیں گے آپ، جو لائٹ اسکوئرڈ بشپ ہے وہ اس ڈائیگنل پہ سلائس کر رہا ہے. اور اگر یہاں پہ جاتا ہے کنگ تو ہمارے پاس کوئین اور رک کی جو بیٹریز لگ رہی ہیں عنقریب اس والی جگہ پہ وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو کھایا بلیک نے، اور کھانے کے بعد ظاہر ہے یہ پن لگتی ہے تو کوئی بات نہیں. بلیک نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ میٹیریل کا تھوڑا سا سیکریفائس دے کے کنگ کو بہرحال محفوظ جگہ پہ لے جایا جائے. لیکن مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایچ پون ہے. ایچ پون جو ہے یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے ان نقشوں میں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو اب یہ جو ایچ پون ہے یہ بہرحال نکل جائے گا، اب اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ پہلی گیم تھی. میخائیل ٹال کا بڑا زبردست تجزیہ ہے اپنی گیمز پہ اور بڑی مزیدار ان کی گفت و شنید ہے اپنی کتاب میں. تو اس حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اس گیم سے اور آپ کو مزہ آیا ہوگا اس گیم کا. بہت سے لوگوں کی نظریں اس ورلڈ چیمپئن شپ پہ تھیں کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میخائیل ٹال ٹیکٹیکل ویریشنز گنتے ہیں اور گنتے رہے ہیں، اور وہ مشہور ہیں اپنی سیکریفائسز کی وجہ سے. شارپ ٹیکٹیکل پوزیشنز میں وہ کھیلنے کے عادی. اور میخائیل بوٹونک دوسری طرف بہت زیادہ سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل پرسیژن کے ساتھ اسٹریٹجکلی کھیلنے والے کھلاڑی تھے. تو ان دونوں کے درمیان جو کلیش ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھا اور آج تک ہے، آج تک اس کو اسٹڈی کیا جاتا. تو مجھے امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو اس سے اچھی ملی ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ جو اس میچ کی نیکسٹ گیم ہے جلد ہی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بہت سی گیمز ہیں اس میں جو ڈرا ہوئی ہیں، تو ڈرا والی جو گیمز ہیں ان کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. صرف جس میں کوئی پوائنٹ لے سکیں کوئی کھلاڑی دونوں میں سے کوئی ایک، وہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کروں گا. جو ڈرا گیمز ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی ٹائم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ڈرا گیمز کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ویریشنز بھی گنی جاتی ہیں بہت زیادہ، وہ تو خیر ہر گیم میں گنی گئی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ ڈرا کرنے کی نیت ہوتی ہے کھلاڑیوں کی، تو وہ اتنی دلچسپ گیم ہوتی نہیں ہے. تو کیروانا اور کارلسن جو کرنٹ ورلڈ چیمپئن ہے، میگنس کارلسن، ان کی اور کیروانا کی جو ہوئی تھی ورلڈ چیمپئن شپ میچ جو ہوا تھا، وہ اس میں یہی مسئلہ تھا. مجھے تو ایٹ لیسٹ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اکثر گیمز ڈرا ہیں. تو ان اینی کیس لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیٹس ہوپ کہ ویل کنٹینیو ود دس سیریز انشاءاللہ. ٹیک کیئر آف یور سیلوز. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.